بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کا کریں گے۔ آج ہم سبق نمبر 6 چوری اور اس کا کفارہ۔ تو یہ آپ بیتی ہے جو گاندھی جی نے لکھی تھی، تو اس کا ترجمہ جو ہے سید عابد حسین نے کیا ہے۔ تو سید عابد حسین جو اس کے ترجمہ کرنے والے ہیں، تو آپ بیتی اس کو کہتے ہیں جو اپنے بارے میں اپنی کہانی لکھتے ہیں، اپنے بارے میں لکھتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ سید عابد حسین نے کیا۔ گاندھی جی کی آپ بیتی تلاش حق سے ہے، یہ لیا گیا ہے۔ اور سید عابد حسین کے بارے میں بتاتی ہوئی چلوں میں کہ ان کی پیدائش جو 1896 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1978 میں ہوا۔ ڈاکٹر سید عابد حسین کا وطن دائی وطن ضلع فرخ آباد اتر پردیش تھا۔ عابد حسین کی پیدائش بھوپال مدھیہ پردیش میں ہوئی، جہاں ان کے دادا اور والد ملازمت کرتے تھے۔ سید عابد حسین کی والدہ کا تعلق لکھنؤ کے ایک تعلقہ گھرانے سے تھا۔ ان کا بچپن دائی پور اور لکھنؤ میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں اور ثانوی تعلیم بھوپال میں حاصل کی۔ الہ آباد یونیورسٹی سے BA پاس کیا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ اور برلن یونیورسٹی جرمنی میں حاصل کی۔ سید عابد حسین نے فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ جرمنی سے واپس آ کر ڈاکٹر ذاکر حسین اور پروفیسر مجیب کے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام کرنے لگے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عابد حسین تصنیف و تالیف کا کام کرتے رہے۔ انہوں نے سب سے پہلے 1926 میں ایک ڈرامہ پردہ غفلت لکھا۔ جرمنی زبان کی کئی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ تو یہ والا بھی ترجمہ ہے جس کا جو ہے مہاتما گاندھی کی جو آپ بیتی ہے اس کا ہے۔ تلاش حق نام سے انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی گاندھی جی نے۔ تو اس کا خلاصہ میں یہ والے سبق کا بتا دے رہی ہوں آپ کو کہ چوری اور اس کا کفارہ، یعنی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں یا کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم کچھ سزا بھگتتے ہیں یا کچھ دیتے ہیں، جرمانہ دیتے ہیں، تو اس کو ہم کفارہ کہتے ہیں۔ تو کفارہ جو ہے عربی ورڈ ہے، عربی کا لفظ ہے۔ یہ خلاصہ ہے چوری اور اس کا کفارہ گاندھی جی کی آپ بیتی تلاش حق سے ماخوذ ہے۔ مہاتما گاندھی کی کتاب انگریزی میں مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ڈاکٹر عابد حسین نے کیا تھا۔ یہ مہاتما گاندھی کی آپ بیتی ہے، اور اس آپ بیتی میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مہاتما گاندھی نے اپنی خوبیوں، خرابیوں اور کمزوریوں کو بلا جھجک بیان کیا۔ یعنی اپنی آپ بیتی میں انہوں نے صرف اپنی خوبیاں ہی نہیں لکھی، اپنی خرابیاں بھی، کمزوریاں بھی، سب چیزیں جو ہے اپنی آپ بیتی میں انہوں نے بلا جھجک بیان کیا۔ اس سے اس کتاب کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ گاندھی جی راجکوٹ میں تھے اور وہاں ریفارم کا بڑا زور تھا۔ وہیں ان کی ملاقات اپنے منجلے بھائی کے ایسے دوست سے ہوئی جو گوشت کھاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ گوشت کھانے سے آدمی طاقتور رہتا ہے اور جو لوگ گوشت نہیں کھاتے وہ ہماری قوم کی طرح کمزور ہوتے ہیں۔ منجلے بھائی کا یہ دوست گاندھی جی کا بھی رفیق بن گیا اور اس نے مہاتما گاندھی کو گوشت کھانے پر آمادہ کر لیا۔ گاندھی جی بچپن میں چوروں، بھوتوں اور سانپوں سے ڈرتے تھے اور انہیں ان سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ گاندھی جی کے رفیق نے انہیں بتایا کہ اگر گوشت کھانا شروع کر دیا تو وہ پھر چوروں اور زندہ سانپوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ گاندھی جی نے گوشت کھانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ طاقتور بن جائیں اور ریفارم کر کے انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرائیں۔ ایک دن دریا کنارے جا کر ایک مکان میں گاندھی جی نے گوشت کھایا۔ پہلی مرتبہ گوشت کھانے کے بعد گاندھی جی کو رات میں خواب میں ایک بکری نظر آئی اور بڑے بھیانک خواب نظر آئے۔ اس کے بعد بھی گاندھی جی نے 4-5 مرتبہ مختلف اوقات میں گوشت کھایا۔ حالانکہ ان کے والد اور پورا خاندان ویشنو تھا اور سبھی سخت مذہبی تھے، گاندھی جی کو لگا کہ اس طرح ریفارم کے چکر میں انہوں نے اپنے خاندان والوں کو دھوکہ دیا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد ان کے ایک دوست نے سگریٹ پلایا اور گاندھی جی کو سگریٹ پینے کے لیے چوری بھی کرنی پڑی۔ ان سب واقعات نے گاندھی جی کو ذہنی طور پر پریشان کیا اور ان کا ضمیر کچوکے لگاتا رہا۔ سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ انہوں نے اعتراف اور گناہ اور خطا کی معافی کے لیے اپنے والد صاحب کے نام ایک خط لکھا اور اس میں سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔
گاندھی جی نے دیکھا کہ خط پڑھ کر ان کے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گاندھی جی کا خیال تھا کہ ان کے والد صاحب ان سے ناراض ہو جائیں گے اور سخت سست کہیں گے۔ چونکہ گاندھی جی نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا اور ان کا خط پڑھ کر والد صاحب کو اطمینان ہو گیا تھا کہ گاندھی جی آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، اس لیے وہ گاندھی جی سے اور محبت کرنے لگے۔ گاندھی جی کہتے ہیں کہ والد صاحب کا یہ عمل میرے لیے اہنسا کے عمل کا پہلا سبق تھا۔ تو یہ اہنسا کے پجاری تھے گاندھی جی، تو یہ ان کا عمل جو ان کے والد صاحب کا ان کے لیے اہنسا کا سبق تھا۔ تو ہمارا خلاصہ ہو گیا مکمل۔ اب ہم مشکل الفاظ و معنی کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی الفاظ اور معنی ہے۔ تو الفاظ: کفارہ، گناہ یا قصور کا بدلہ جو قصور وار کی طرف سے ادا ہو۔ متنبہ کیا، خبردار کیا، آگاہ کیا۔ تردد، پریشانی، الجھن۔ ایک جان دو قالب، انتہائی دوستی، گویا جسم دو ہیں لیکن جان ایک۔ حویلی، بڑا مکان، یہاں پر عبادت گاہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سوہان روح، روح کو تکلیف دینے والا۔ مسامات، جلد کے باریک سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے۔ مرتکب، کام میں ہاتھ ڈالنا، قصوروار۔ ہمہ گیر، جو سب پر چھایا ہوا۔ اہنسا، خون خرابے اور توڑ پھوڑ میں یقین نہ رکھنا یا ان باتوں پر عمل نہ کرنا، عدم تشدد۔ قلبی دوستی، دلی دوستی، بہت قریبی دوستی۔ عذر و معذرت، کسی قصور یا کمی کی صفائی کے طور پر جو بات کہی جائے۔ توجیہ، وجہ بیان کرنا، دلیل دینا۔ ویشنو، ہندو کا ایک فرقہ جو گوشت، پیاز، لہسن سے سخت پرہیز کرتا ہے۔ ساز باز، سازش، گٹھ جوڑ۔ لغزش، غلطی، بھول چوک، گمراہی۔ زہر قاتل، وہ زہر جس کے کھانے سے انسان مر جائے، مہلک زہر۔ صاحب فراش، وہ بیمار جو بستر سے نہ اٹھ سکے۔ عفو، معافی، درگزر۔ تو اچھی طرح سے آپ لوگ پڑھ کے اس کو یاد کر لیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے مشقی سوالات کی طرف۔ تو دیکھیے ہمارے مشقی سوال و جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے، انسان پر بنسبت نیکی کے بدی کا اثر جلد پڑتا ہے، واضح کیجیے۔ یعنی انسان جب کسی سے سیکھ لیتا ہے یا کسی کی صحبت میں رہتا ہے تو نیکی سے زیادہ جو ہے برائی اثر جلدی کرتی ہے۔ تو جواب ہے، ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ انسان پر بنسبت نیکی کے بدی کا اثر جلد پڑتا ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان کو اچھا کام کرنے اور نیکیوں کے لیے تلقین کی جاتی ہے، جبکہ برے کاموں اور بدی کرنے کے لیے کوئی تلقین نہیں کرتا۔ لوگ غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر خود بھی غلط کام کرنے لگتے ہیں، کیونکہ برائی انسان پر جلد اثر کرتی ہے۔ اچھائی یا اچھے کاموں کو لوگ اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ اچھے یا نیک کام کے لیے بار بار کہا جاتا ہے اور ہدایت کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نیکسٹ سوال ہے، مہاتما گاندھی نے اپنی غلطیوں کے کفارے کے لیے کیا طریقہ ایجاد کیا؟ مہاتما گاندھی کو والد صاحب سے اپنی غلطیاں بیان کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی کہ وہ بیمار ہیں اور گاندھی جی کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر سخت پریشان ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے اعتراف گناہ کے لیے ایک رقعہ لکھا جس میں سب باتیں بیان کر دی۔ سوال نمبر 3 ہے، گاندھی جی کا اعتراف نامہ پڑھ کر ان کے والد پر کیا اثر ہوا؟ جواب ہے، گاندھی جی کا اعتراف نامہ پڑھ کر ان کے والد رونے لگے اور آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپک کر کاغذ پر گرنے لگے۔ وہ کچھ دیر آنکھیں بند کر کے سوچنے لگے اور پھر رقعہ پھاڑ کر پھینک دیا۔ گاندھی جی نے محسوس کیا کہ اس اعتراف نامے سے ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ اب عملی کام ہے، یعنی پریکٹیکل ورک ہے۔ ایک مضمون لکھیے، چوری ایک بری عادت ہے۔ تو مضمون دیکھ لیجیے آپ، چوری کرنا ایک بری عادت ہے نا، وہ ٹاپک ہے چوری کرنا بری عادت۔ تو دیکھیے، چوری کرنا بری عادت ہی نہیں، جرم بھی ہے، کیونکہ چوری کرنے والا اس طرح نہ صرف یہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ خود بھی ایک غلط کام میں ملوث ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں چوری کرنے والے کے لیے سخت سزا ہے اور اس کی ہاتھ کی انگلیوں اور پونچے تک ہاتھ کاٹ دینے کا حکم بھی ہے۔ چوری کی عادت اکثر بچپن میں پڑتی ہے، جب بچے گھر میں یا اسکول اور مدرسے میں اپنے ساتھیوں کی چیزیں چوری کر لیتے ہیں۔ مثلاً ایک بچے کو ٹافی یا چاکلیٹ کھانے کی عادت ہے، ان کے والدین اس کی یہ خواہش پوری نہیں کرتے تو وہ اس کے لیے اپنے گھر سے پیسے چراتا ہے۔ جب پیسے نہیں ملتے تو کوئی ایسی شے جسے وہ آسانی سے فروخت کر سکے چراتا ہے۔ اس طرح اس سے چوری کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ہو کر بھی چوری کرتا ہے۔ آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ٹی وی پر خبریں دیکھتے ہیں اور سنتے ہوں گے کہ اکثر نوجوان راہ چلتی عورتوں کے گلوں سے سونے کی چین
چین چھین کر لے جاتے ہیں یا کاریں اور موٹر سائیکل وغیرہ چوری کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بینکوں میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، جیب کاٹتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر امیر زادے ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے وہ چوری کی غلط عادت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں چوری کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا، وہ پکڑے نہیں جاتے، تو اس طرح ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایسے لوگوں کا گروہ بنا کر چوریاں کرتے ہیں۔ چوری کرنے والوں کو قانون سزا دیتا ہے، انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے سے ہٹ کر رہیں اور اپنی عادتوں کو بدلیں۔ کچھ ہی لوگ جو پہلی مرتبہ جیل جا کر سدھرتے ہیں، ورنہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ عادی چور بار بار چوری کرتے ہیں اور جیل کی راہ دیکھتے ہیں۔ چوری چونکہ اخلاقی جرم ہے، اس لیے چوروں کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ مہاتما گاندھی کے سبق میں پڑھا ہے کہ کس طرح سگریٹ پینے کے لیے گاندھی جی نے نوکروں کے پیسے چرائے اور اپنے بھائی کے بازو بند سے ایک سونے کا ٹکڑا چرایا۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہیں کس قدر شرمندگی ہوئی اور اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے لیے انہوں نے اپنے والد کے نام ایک رکا لکھا۔ وہ رکا پڑھ کر گاندھی جی کے والد صاحب کو شدید صدمہ پہنچا اور پھر گاندھی جی کو بھی ان کی حالت دیکھ کر احساس ہوا اور آئندہ چوری نہ کرنے کا عہد کیا۔ اس طرح انہوں نے چوری کی بری عادت سے نجات پائی۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے، گاندھی جی کی زندگی سے متعلق کتابیں حاصل کر کے ان کا مطالعہ کیجیے۔ یعنی آپ اپنی لائبریری میں جائیے، وہاں سے گاندھی جی سے متعلق جو معلومات ہیں اس پر کتابیں ہیں تو وہ لیجیے اور ان کا مطالعہ کیجیے، یعنی اس کو پڑھیے۔ گاندھی جی کی زندگی پر اردو، ہندی، انگریزی اور دیگر زبانوں میں بہت سی کتابیں شائع ہوئی یعنی چھپی ہیں، جن میں سے کچھ آپ کے اسکول کی لائبریری میں ضرور ہوں گی۔ وہ کتابیں لائبریری سے لے کر پڑھیں اور گاندھی جی کی آپ بیٹی کا اردو ترجمہ تلاش حق کا بھی مطالعہ کیجیے۔ تو یہیں پر میری مکمل کر رہی ہوں اپنی ویڈیو، کیونکہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا، ایکسپلین کیا، اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور مجھے سجیشن بھی دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اس کے نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔